عزیزان محترم، امامت کے زیر عنوان سلسلہ گفتگو جاری ہے اور کل آپ کے سامنے امامت کی ایک اہم شرط علم سے متعلق گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ امام وہ ہے کہ جو نہ فقط عالم ہو بلکہ اس کا علم پروردگار کا عطا کردہ ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص دنیا میں آ کر علم حاصل کرتا ہے تو یقیناً دنیا والوں سے کرے گا، اور دنیا والوں سے اگر علم حاصل کرے گا تو اس کے علم میں خطا کی گنجائش ہوگی، اور جہاں خطا کی گنجائش ہو وہاں کام امامت کا نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ کوئی اٹھے اور کہے کہ آپ پچھلی تقاریر میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب امیر رسول اللہ کے شاگرد تھے، تو جو ہے تو بہرحال اگر شاگرد تھے تو اس دنیا میں آ کر انہوں نے جناب رسول سے علم تو حاصل کیا، تو عرض خدمت ہے کہ درست ہے جناب امیر اس ظاہری دنیا میں جناب امیر کے سامنے زانو ادب طے کرتے رہے، لیکن جناب امیر نے جو رسول سے علم لیا ہے وہ ایسا نہیں تھا جیسے میں آپ سے یا کسی اور سے لیتا ہوں۔ جناب امیر کہتے ہیں رسول نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب اور کھولے۔ یہ جو 1000 باب علی کو تعلیم کیے یہ کون سے باب تھے؟ یہ کوئی ایسے ابواب نہیں تھے کہ جو بیٹھ کر ہمارے یہاں حاصل کیے جاتے ہیں، یہ وہ ابواب ہیں جو راز ہیں، یہ وہ ابواب ہیں جو سر ہیں، یہ ایک معصوم ہی دوسرے معصوم تک منتقل کر سکتا ہے۔ اور جب ایک طرف استاد بھی معصوم ہو جائے اور دوسری طرف شاگرد بھی معصوم ہو جائے تو معصوم کے پاس ایک خدا کا دیا ہوا ہے، اور جب معصوم تک پہنچائے گا تو یہ بھی علم ہے جو خدا نے دیا ہے، جو ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک پہنچ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد علیہ وسلم۔ آج کل زمانے میں کچھ ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کسی زمانے میں اگر کوئی آپ سے یہ کہتا کہ جناب فقط چند سیکنڈز میں لاکھوں کتابیں آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں تو شاید آپ نہ مانتے، لیکن اگر آج آپ سے کوئی کہے کہ میں نے 5 منٹ میں اپنی USB کے اندر کئی 1000 کتابیں PDF فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کی ہیں تو کوئی اس کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اب جو چیز پہلے آپ کی نگاہ میں ناممکن تھی اب وہ ممکن لگ رہی ہے۔ اگر آج سے 50 سال پیچھے جائیں تو کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ میں سورج کی شعاؤں سے بجلی بناؤں گا، لیکن آج ہر بندہ بینک سے قرض لے رہا ہے کہ میں سولر لگا دوں۔ ایسا ہی ہے، معلوم ہوا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جب آپ اپنی
قدر کم قدرت کے باوجود اس درجے تک پہنچ گئے کہ چند منٹوں میں ہزاروں کتابیں کاپی کر سکتے ہیں، تو خدا قادر مطلق ہونے کے ساتھ ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک ان چند سیکنڈوں میں کیوں نہیں ٹرانسفر کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے یہ مادیات سے متعلق ہے، وہ ماں برائے مادہ بات ہے۔ اگر میں پیچھے چلا جاؤں اور بحث شروع کروں تو مجھے معلوم ہے بحث تھوڑی سنگین بھی ہو جائے گی، بور بھی ہو جائے گی، اور آج میری ہمت بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں زیادہ زور سے بات کروں، آپ نے مجھے لے کے چلنا ہے۔ علم ضروری ہے امام کے لیے۔ کون سا علم؟ وہ علم جو خدا کی طرف سے ہو، جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ کیا رسول کسی ایسے عالم کا تعارف کرا کر جا رہے ہیں یا نہیں کہ جس کے علم میں غلطی کی گنجائش نہ ہو؟ میرا مسلمانوں سے ایک سوال ہے، مسلمانوں یہ بتاؤ کیا قرآن میں غلطی کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن میں کوئی کمی ہے؟ کیا قرآن میں کہیں پہ کوئی شائبہ ہے؟ جب قرآن میں کوئی کمی نہیں، شائبہ نہیں، غلطی نہیں، اور پھر قرآن کیا ہے؟ کتاب علم۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب علم۔ نہ اس میں آگے سے باتیں لا سکتا ہے، نہ پیچھے سے باتیں لا سکتا ہے، نہ دائیں سے باتیں لا سکتا ہے، نہ بائیں سے باتیں لا سکتا ہے، نہ اوپر سے باتیں لا سکتا ہے، نہ نیچے سے باتیں لا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن معصوم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ اس پہ تمام مسلمان متفق ہیں کہ قرآن میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب سوچئے کہ جب رسول کہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن دوسری اہل بیت، تو ثابت ہو گیا جب کتاب میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو جنہیں کتاب کے ساتھ چھوڑا ہے ان میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ کتاب میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے تو پھر استاد میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب قرآن ہے، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، آگے جملہ ہے رسول کا، توجہ فرمائیں گے، لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے، نہیں کہا فقط قرآن سے، ہاں کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی توجہ نہیں ہے حضرات؟ اگر متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جہاں غلطی کی گنجائش ہو وہاں گمراہی کی گنجائش ہے۔ جب رسول کہہ رہے ہیں گمراہ نہیں ہوگے، اس کا مطلب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کبھی جو متمسک ہوں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان سے متمسک ہو۔ توجہ، یہ عجیب مرحلہ ہے، فکر ہے۔ قرآن مجید اور رسول نے قرآن مجید اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ اگر مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم اہل بیت کو اتنا درجہ ضرور دیں جتنا قرآن کو دیتے ہیں۔ جتنا قرآن کو درجہ دے رہے ہیں اتنا اہل بیت کو دیں۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا حدیث ثقلین کی سند پر اعتراض نہیں کر سکتے
انہوں نے اس کے مفہوم اور دلالت میں ٹانگاں ٹوئیاں مارنے کی کوشش کی، اور جملے یہ ادا ہوئے، ہاں رسول کہہ گئے تھے لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اہل بیت کی پیروی کرنا، بلکہ یہ مراد ہے کہ اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اگر محبت بھی کہا تھا تو کہاں رکھی؟ اگر اہل بیت سے وہ کہ صرف محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اگر محبت کا بھی کہا تھا تو کہاں رکھی؟ یہ کون سی محبت تھی کہ تلوار سونت کر سامنے آ گئے؟ یہ کون سی محبت تھی کہ علی کے خلاف میدان جنگ سجا لیے؟ اگر رسول فقط محبت کا بھی کہہ کر گئے تھے تو جنگ لڑنے والا محبت نہیں کرتا، اور جس نے جنگ کی پھر مانیے اس نے حدیث رسول کو ٹھکرایا ہے۔ اب جو رسول کے حکم کو ٹھکرائے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جانے۔ رسول کا حکم ٹھکرایا یا نہیں ٹھکرایا؟ محبت بھی واجب ہے اہل بیت کی، توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن حدیث ثقلین محبت واجب نہیں کر رہی، اتباع واجب کر رہی ہے، تمسک واجب کر رہی ہے۔ نہیں چلے رک جائیں، 2 منٹ رک جائیں۔ قرآن مجید سے فقط محبت کرنی ہے؟ قرآن مجید سے کیسے محبت کرنی ہے؟ آپ کہیں گھر میں قرآن لاؤں، اس کے اوپر بہترین جزدان چڑھاؤں، بہترین سنہری قسم کی رحل ہو، اس پہ قرآن رکھ دوں اور رکھ کر بہترین خوبصورت سے طاق میں سجاؤں، روزانہ گزرتے ہوئے ہاتھ رکھ کے چوموں اور اپنی محبت کا اظہار کروں، بتائیں کون کہے گا کہ اس سے تمہیں نجات ملے گی؟ بتائیے کون کہے گا کہ اس عمل سے نجات ملے گی؟ تم قرآن کے لیے اپنے احترام کو ظاہر کر رہے ہو اپنی جگہ، لیکن فقط احترام سے نجات نہیں ملے گی۔ جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو گے تو نجات ملے گی۔ اہل بیت سے فقط محبت کے دعوے سے نجات نہیں ملے گی، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو گے تو نجات ملے گی۔ جسے آل محمد سے پیار نہیں، اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ نبیوں یاروں سے علی کو زمانے والوں، علی نور پیغمبر ہے کوئی یاد نہیں۔ قرآن فقط محبت کے لیے آیا ہے۔ ایک ہی حدیث میں 2 چیزیں چھوڑی، ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں بس محبت کرو، ایک کے بارے میں کہہ رہے ہیں پیروی کرو۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ ایک ہی حدیث میں کہہ رہے ہیں جو ان دونوں سے متمسک ہوا، ایک جگہ متمسک ہونے کے معنی پیروی، ایک جگہ متمسک ہونے کے معنی محبت۔ یہ کون سی گرامر پڑھی ہے آپ نے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے، کون سی عربی زبان پڑھی ہے؟ ذرا ہمیں بھی بتائیے۔ پیغمبر نے کہا ان دونوں سے متمسک رہنا، اور یہ متمسک رہنا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا پھل کیا ہے، اس کا ثمر کیا ہے؟ لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں گمراہی سے بچیں، بس ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور اہل بیت۔ یہ جو ہم مجلس ادا برپا کرتے ہیں، یہ جو 10 دن کی عزاداری ہے یا یہ جو 2 ماہ 8 دن کی عزاداری ہے، اس میں جو اس منبر حسینی سے اعلان ہوتے ہیں، ایک ہی مقصد ہے، مسلمان جس دائرے سے ہٹے تھے اس دائرے پہ واپس آئے۔ جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں مسلمان، لیکن
سمجھ نہیں آ رہی غلطی کہاں ہوئی. غلطی وہاں ہوئی، چلے کہہ ہی دیتا. غلطی وہاں ہوئی جہاں غدیر کے باغ کو ہٹا کر سقیفے جیسا خاردار پودا لگایا گیا. یہاں غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے غدیر جیسے چمنستان کو اجاڑا اور ایسا خاردار پودا لا کے لگا دیا کہ جس کی خاروں میں آج بھی عالم اسلام کا دامن تار تار ہو رہا ہے. اور ہم کھل کے کہتے ہیں کسی کو برا لگتا ہے لگے ہماری بلا سے، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں غدیر سے ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں. میں جملہ بولوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس پودے سے وابستہ ہیں جسے رسول نے لگایا تھا. ہم اس خاردار جھاڑی سے وابستہ نہیں ہیں جو رسول کی آنکھیں بند ہونے کے بعد لگایا گیا. دنیا ہمیں کہہ رہی ہے یہ بدعتی ہیں، انہوں نے بدعت ایجاد کی ہے. ہر چیز کو بدعت کہنے والے پہلے یہ تو ثابت کریں کہ بعد رسول جو انہوں نے ایجاد کیا تھا وہ بدعت نہیں ہے. میرا جملہ آپ نے ضائع کر دیا لیکن میں اسے کھولوں گا نہیں. توجہ ہے؟ رسول نے بھئی کیا ہر چیز بدعت، کیا تعریف بدعت کی جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. میں آپ کو رسول کے زمانے میں غدیر دکھاتا ہوں، آپ مجھے رسول کے زمانے میں سقیفہ دکھائیے. رسول نے کہا سقیفہ کی کارستانی پہ مور سختی، غدیر پہ سخت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ رسول جانتے نہیں تھے. توجہ، رسول جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن رسول حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ سوال بہت دفعہ ہوتا ہے، اتنا ہو چکا ہے کہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں اس سوال سے. اگر حضور کوئی خرابی ہوتی تو رسول ایسے تو نہ کرتے، ساتھ نہ رکھتے. یہ مشکل اگر تھی تو رسول کے ساتھ نہ ہوتے. یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ کون سی دلیل ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو رسول ساتھ نہ رکھتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. خدا نے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے جو کرنا ہے کرو. اگر آپ کی یہی دلیل ہے، ہم سے کہتے تم تو رسول کو عالم الغیب مانتے ہو، تو اگر عالم الغیب مانتے ہو تو پھر مانو کہ رسول کو سب پتا تھا، اور اگر سب پتا تھا تو پھر ساتھ کیوں رکھا؟ کون سی دلیل ہے؟ رسول عالم الغیب ہو نہ ہو خدا تو ہے. کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ اس ابلیس نے بعد میں کیا کرنا ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو آج مجھے سجدے کر رہا ہے یہ ذرا دیر بعد جا کر ایسا بگڑے گا کہ جو مجھے سجدہ کرے گا اسے سجدہ کرنے نہیں دے گا؟ خدا پھر ساتھ کیوں رکھا؟ کہ اسی لیے رکھا ہے تاکہ بتا سکوں
رسول کا بیٹا اور ان کی بیوی پھر جاتی ہے. تو اب میں کہوں کہ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ بیٹا اور بیوی کیا کریں گے تو ساتھ کیوں رکھا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ جانتے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ گئے ہیں آپ گئے امام رضا کی زیارت پہ؟ خدا سب کو لے جائے. آپ کو معلوم ہے امام رضا کے قدموں میں کس کی قبر ہے؟ ہارون الرشید کی. کوئی فائدہ ہوا؟ ہارون رشید کون ہے؟ کون ہے ہارون رشید؟ امام رضا کے والد موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل. کہاں تھا انہیں؟ امام رضا کے قدموں میں. بتائیے قدموں میں دفن ہونے سے جو قتل کیا تھا اس کی سیاہی دھلی. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو ماجرا عجیب ہے. وہ جس نے ایک دفعہ رسول کو دیکھا نہیں تھا، جو یمن میں رہتا تھا، جس کا نام اویس قرنی تھا، رسول کہا کرتے تھے مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آتی ہے. میری جانیں قربان ہو جائیں حضرت اویس قرنی کے قدموں پر. ایسا ہو کوئی دور بیٹھے زندگی میں رسول کی ایک مرتبہ ماں سے اجازت لے کر آئے کہ مجھے جا کر رسول سے ملنا ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن رکنے کی اجازت نہیں ہے، جس دن پہنچو اسی دن واپس آنا ہے. جب پہنچے تو رسول نہیں تھے، وعدے پہ عمل کیے چلے گئے. جب رسول آئے تو کسی کو بتانا نہیں پڑا کہ وہ ایسا آئے تھے. رسول میں فوراً کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے. کہاں؟ رسول اللہ آئے تھے اویس. اب عجیب مرحلہ ہے. کیا کہا اویس کے بارے میں؟ جو ساتھ بیٹھتے تھے، جو ہر وقت ساتھ بیٹھتے تھے، ان سے کہا اے لوگو اگر کسی نے شفاعت کرانی ہو تو ایسے کرا لینا. کسی نے شفاعت کرانی ہو وہ ایسے کرا لینا. ایک دفعہ بھی سر کی آنکھ سے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن یہی بتایا رسول نے سر کی آنکھ سے دیکھنا نہ دیکھنا اہمیت نہیں رکھتا، تمہارے دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے. نہیں سنیں گے آپ اویس کا تذکرہ؟ کیوں سنیں گے؟ اگر سنیں گے تو پھر بتانا پڑے گا اویس شہید کہاں ہوئے. عمار کا تذکرہ نہیں سنیں گے، کیونکہ سنیں گے تو بتانا پڑے گا عمار کہاں شہید ہوئے، کس نے مارا اور کس کے ساتھ تھے. یہ ہم نہیں سنیں گے. عمار اور اویس دونوں جنگ صفین کے شہداء میں سے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ دونوں جنگ صفین کے شہداء میں سے ہیں. جناب امیر صفین کی طرف کشا جا رہے ہیں، رستے میں رک گئے. کا یہی پڑاؤ ڈالو کا آقا، وہاں جگہ کا مسئلہ ہے، وہ ہم سے پہلے دریا پہ قابض ہو جائیں گے. علی نے کہا تم سے کہہ رہا ہوں یہی رکو، ابھی 1000 کا لشکر، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، ہم سے آ کر یہیں پہ ملے گا. یہ ہے علم ایمان.
نہ ایک کم نہ ایک زیادہ ہم سے یہاں آ کر ملے گا۔ اور اب علی کے لشکر میں آپ کو کیا لگتا ہے سارے علی والے تھے؟ جب رسول کے لشکر میں سارے رسول والے نہ تھے، منافق تھے یا نہیں تھے؟ عبداللہ ابن ابی اور اس کا لشکر تھا یا نہیں تھا؟ تو جب رسول کے لشکر میں سارے رسول کے شیعہ نہیں تھے تو علی کے لشکر میں بھی سارے علی کے شیعہ نہیں تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور لوگوں کو موقع ملا کہ لو ابھی موقع ہے، پورے لشکر میں پھیلا دو۔ آج علی نے کہا 1000 آئیں گے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، نہ 999 نہ 101، 1001۔ یہ بات جب پھیلی جنگل میں آگ کی طرح، اور کچھ دیر کے بعد دیکھا تو سامنے سے لشکر جداد آ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مالک اشتر۔ خدا ان لوگوں کو روٹی نصیب نہ کرے تو مالک اشتر کے دشمن ہیں۔ یہ میں نے کسی خاص وجہ سے کہا ریکارڈ ہو گیا ہے، اور جدھر چوٹ مارنی ہے وہاں پہنچ جائے گی۔ خدا مالک اشتر کے دشمنوں کو روٹی نصیب نہ کرے وہ ایسے اس دنیا میں رسوا ہوں جیسے اس وقت مالک کے دشمن ہوئے تھے۔ مالک سے دشمنی نہیں ہے حضرات، دشمنی تو علی سے ہے۔ مالک کو تو بس سامنے استعمال کیا جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہہ نہیں سکتے علی کے دشمن ہیں۔ حضرت مالک اشتر اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں کھڑے ہو گئے، لشکر کو روکا کہ دیکھو ایک ایک شخص ہم دونوں کے درمیان میں سے گزرے گا، ہم بندوں کی گنتی کریں گے۔ اور گنتی شروع ہوئی اور لشکر گزر گیا، اور اب مالک اشتر نے ابن عباس کو دیکھا اور ابن عباس نے مالک اشتر کو، جیسے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں۔ مالک کتنے گنے؟ 999۔ تم نے کتنے گنے؟ 999۔ وہ بھی ایسی پریشان تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں۔ دوڑے ہوئے علی کے پاس آئے گا، مولا حسب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا 1000 نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، 999۔ ابھی علی ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں جہاں گفتگو علی سے ہو رہی ہے اور علی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ علی کی نگاہیں سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ مالک کو دیکھا اور کہا مالک اپنے عقیدے کو سنبھالو، سامنے سے میرا ہو ایسا رہا ہے۔ آ کر جناب امیر سے ایسی مانگ کا آرائی کی، سینے سے لگ کے کہا مولا میں آ گیا ہوں، مولا میں حاضر ہوں، چلیے جہاں لے کے جائیں گے وہ ویس چلنے کو تیار ہے۔ دنیا کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ رسول نے کہا اس سے مجھے ایمان کی بو آتی ہے، کہا اس سے شفاعت کرا لینا۔ میں دنیا کو دکھاتا ہوں اویس نے علی کی بیعت کی، دنیا مجھے دکھائے اویس نے کسی اور کی بیعت کی۔ شہید ہو گئے جنگ سے۔ یہ ہے علم امام، جانتے ہیں آنے والا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات نائب فرمائیے محمد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں آپ نے
मुतअद्दिद बार पढ़ा है, वकुल्ल शैइन बोले अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय को अहसा कर दिया है इमाम मुबीन में। तवज्जो है, मैं थोड़ी कह रहा हूं कुल्ला शैइन, कुरान कह रहा है हर शय। तो कहां एहसा किया? इमाम मुबीन में, यानी हर शय इमाम मुबीन के सामने ऐसे है जैसे मेरे और आपके सामने मेरा ये हाथ हो। नहीं, बात नहीं पहुंच रही जनाब। जब ये आयत उतरी तो लोगों को नहीं समझ में आया इमाम मुबीन क्या है। जाहिर बात है कि रसूल पे उतरी है तो रसूल बताएंगे इमाम मुबीन कौन है। और ये आपके यहाँ भी देखा हुआ मामला होगा कि जब किसी छोटे बच्चे का कोई सवाल हो और उसे समझाते समझाते थक जाएं, तो आखिर में जवाब यही होता है कि उस चीज को ले जाकर दिखा दिया जाता है। बच्चा अगर आपसे पूछे बाबा आज मैंने सुना है कि लफ्ज ट्री, ये क्या होता है? तो आप कहेंगे दरख्त। मगर दरख्त क्या होता है? आप कहेंगे पेड़। पेड़ क्या होता है? अब जब फंस जाएंगे तो हाथ पकड़ेंगे, बाहर ले जाएंगे, कहेंगे बेटा ये जो खड़ा है यही ट्री है, यही पेड़ है, यही दरख्त है। जब आयत उतरी तो कुछ अक्ल के छोटे रसूल के पास आएगा ये इमाम मुबीन क्या है, और इससे पहले कि रसूल जवाब देते का क्या ये तौरात है, रसूल ने कहा नहीं। क्या ये इंजील है? कहा नहीं। क्या ये ज़बूर है? कहा नहीं। क्या ये कुरान है? कहा नहीं। अब वो भी चुप और रसूल भी चुप। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई आता दिखाई दिया। रसूल ने पूरे मजमे का रुख मोड़ा, कहा ये जो आ रहा है इसे देख लो, यही इमाम मुबीन है। अब जो देखा तो अबू तालिब का नारा लिया। गली गली में लगाओ अली अली की सदा। अली अली के वजीफे कमाल करते हैं, लगा के नारे बताते हैं ये अली वाले। अली का खाते हैं, खाकर हलाल करते हैं। आपको किसने कहा कि दर अली मिलेगा तो जन्नत छूट जाएगी? जन्नत तो मिलेगी ही उसे जो दर अली पे बैठा है। फिक्र वो
کرے جنت کی جو کسی اور در پہ سر پھوڑ رہا ہے. ایسے ہی ایک دن رسول بیٹھے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اور خطبہ دیتے دیتے رسول نے کہا لوگوں سنو, اگر خدا کسی شخص کو اتنی عمر دے جتنی نوح کو دی تھی, اور وہ اس عمر میں دنوں میں روزے رکھے, رات کو عبادتیں کرے, اور خدا اسے احد پہاڑ کے برابر سونا دے اور وہ یہ سونا راہ خدا میں خرچ کر دے, اور پھر 1000 حج پا پیادہ کرے, اور آخری حج کرتے ہوئے صفا و مروہ کے مابین مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے, اس سب کے باوجود اگر اس کے دل میں اس آنے والے علی کی محبت نہ ہوئی, وہ جنت کی بھوک نہیں سوچ سکے. زبان حسن حقیقت کا اعتراف نہیں, حضور دیدہ دل کا غبار صاف نہیں, بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. سے کچھ پیر کہیں گے, ہم خود ہی پریشان ہیں, تمہیں اپنی پڑی ہے, چاہیں تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازہ جنت میں وہی بھی. انہیں ہونی چاہیے جنت کی جو در علی سے دور ہیں, اور جو در علی سے دور ہیں وہ کسی کی شے سے نزدیک نہیں ہے سوائے جہنم کے. عجیب ماحول بنایا ہوا ہے.
ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ بات سنتے ہوئے بھی اور اس کا جواب دیتے ہوئے بھی کہ دنیا علی سے زیادہ کسی کا قد بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جن کے قد چھوٹے رہ جائیں ان کو آپ لاکھ سول والے جوتے پہناتے ہیں. جیسے ہی جوتا اترے گا اصل حالت پر آ جائے گا. نہیں آنے اصل ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو علی کے مقابل کھڑا کریں. نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا. خدا نے جب وقار علی بلند کیا ہے آپ لاکھ کوششیں کر لیں. ابھی کچھ عرصے پہلے، کچھ سال پہلے پاکستان کے اندر ایک سیاسی رسہ کشی شروع ہوئی. کسی کو کوئی پسند نہیں تھا، کسی کو کوئی پسند نہیں تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا ہوں. کسی کو کوئی پسند نہیں تھا، کسی کو کوئی پسند نہیں تھا. یہ چاہتے تھے وہ نہ رہیں، وہ چاہتے تھے یہ نہ رہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو یہی ہے کہ انسان مل کر ہی پارلیمنٹ میں انسانوں کو لاتے ہیں، اور جب انسان ہی انسانوں کو لاتے ہیں تو وہی اتار بھی سکتے ہیں. جنہیں انسان لاتے ہیں وہ انسانوں کے نہ ماننے سے اتر جاتے ہیں. جنہیں خدا لاتا ہے مانو یا نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جو ماننے والا ہے وہ اپنی باطنی شرافت کا اعلان کرتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اپنی باطنی رسالت کا اعلان کرتا ہے. علی کو فرق نہیں پڑتا، علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. علی کو اگر آپ مان لیں تب بھی فرق نہیں پڑتا علی پر، آپ نہ مانیں تب بھی فرق نہیں پڑتا علی پر. اللہ نے علی کو یہ ٹاسک نہیں دیا ہوا کہ تم جتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤ گے تو ہم تمہیں اتنے زیادہ محل دیں گے. جناب علی پہ فرق نہیں پڑتا. جو ان کی بات مان لے گا اس پہ فرق پڑتا ہے. جو ان کے در پہ آ جائے گا اس کی ذات پہ فرق پڑتا ہے. اور جو اس در پہ ایک دفعہ آ جائے، جو اس در کا ایک مرتبہ مزہ چکھ لے، اسے کبھی اس در کو چھوڑنے کی زحمت نہیں ہوتی. اجازت دیں ایک مشکل ہوتی ہے، ہم نے اسے ذرا دور کر دوں. آج مشکل یہ ہے کہ آپ تو گئے ہم درے اہل بیت پر، اب ہماری کچھ حاجات بھی ہیں. ہمیں کچھ رسول سے بھی چاہیے، کچھ علی سے چاہیے، کچھ حسن سے چاہیے، کچھ زہرا سے چاہیے، کچھ فاطمہ سے چاہیے، کچھ حسین سے چاہیے علیہ السلام. کبھی علم کے نیچے جا کے توسل کرتے ہیں، کبھی جا کے عاشورہ پڑھ کے توسل کرتے ہیں. اور جو ہے لیکن حاجت نہیں رہتی. اب دل میں عجیب عجیب خیال ہے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا. جب آپ مانتے ہیں نا تو آپ وہ مانتے ہیں جو آپ کو پتا ہے، اور جب وہ دیتے ہیں تو وہ وہی دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے اس کا بھی انہیں پتا ہے. بات نہیں پہنچا. رسول کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہے بہت فقیر غریب مسکین. ایک دن رسول سے آگے کہنے لگا یا رسول اللہ بہت فقیر ہے، بس اب برداشت نہیں ہوتا، دعا کریں خدا میرے مال میں برکت دیتے. رسول نے دیکھا اگر اسی حال میں گزارا کر لو تو بہتر ہے.
کہا نہیں یا رسول اللہ، بس اب بہت فاتح ہو۔ مہاراج رسول نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی پروردگار اس کے مان میں برکت عنایت فرما۔ ہوا یہ کہ اس کے پاس چند بکریاں تھیں، رسول نے دعا کی، بکریوں میں برکت ہوئی، اجڑ بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ اب شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہا، تو شہر سے باہر شفٹ ہونا پڑ گیا۔ جب تک شہر میں تھا دن میں 5 وقت رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ شہر سے باہر گیا تو اب 1 وقت 2 وقت ہوا، اور برکت ہوتی چلی گئی۔ اب جتنے جانور بڑھیں گے پھر چارے کا بندوبست بھی تو کرنا ہے، تو اور بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ پہلے جہاں روز آتا تھا، پھر ہفتے میں 1 دن ہوا، پھر مہینے میں 1 دن ہوا، پھر مہینوں میں 1 دن ہوا۔ ایک دن جب رسول کے پاس آیا بہت عرصے کے بعد، رسول نے دیکھا، ایک جملہ تھا کہ ہم نہ کہتے تھے ایسے ہی رہنے دو، دیکھا تم سے کیا چھن گیا۔ روز آتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، زیارت چہرہ نبی ہوتی تھی، اب مہینوں نہیں آتے، اسے محسوس ہوا میں کیا کھو کر کیا پا رہا ہوں۔ ابو بصیر آنکھوں سے نابینا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ امام صادق کی بارگاہ میں آ گئے، کہا مولا آپ معجزہ دکھاتے ہیں نا؟ دکھاتے ہیں، کہا تو مجھے آنکھیں دے دیں۔ دے دیتے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آنکھیں آ گئی۔ اب اس سے پہلے کہ آنکھوں میں دنیا کی چکا چوند ہوتی، امام نے کہا آؤ تمہیں کچھ دکھانا ہے، یہ دیکھو ہماری 2 انگلیوں کے درمیان کچھ دکھائی دیتا ہے، تو دیکھا محلات ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، خدام لگے ہیں، تکیے لگے ہیں، کرسیاں کسی ہیں۔ دیکھ کے کہنے لگے آقا بڑا خوبصورت محل ہے، کس کا ہے؟ کہا تمہارا تھا۔ تھا مطلب کہ اللہ نے تم سے آنکھیں لی تھی، اس کے بدلے یہ رکھا تھا۔ تو مولا اب نہیں ملے گا؟ کہا نہیں اب نہیں ملے گا۔ کہا آقا آنکھیں واپس لے لیجئے، مجھے یہ چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ آپ کے حق میں بہتر بھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرا آج ارادہ نہیں تھا گھنٹے کی تقریر کرنے کا، آپ کی محبت یہاں تک کھینچ کے لے آئی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ چاہتے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں معلوم آپ کے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آپ کو در علی سے دور کر دے؟ اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے حضور، یہ ایسی بیش بہا دولت ہے کہ ساری دنیا دیکھ کے بھی اسے بچانا پڑے تو بچائیے گا۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ کا بہت فاتح ہو گئے، بس اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت غربت ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کہ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بڑی بیش قیمتی ہے، وہ بیچ دو، ہم پیسے دیتے ہیں۔ بولا میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بتائیے اگر کچھ آپ کے علم میں ہے تو میں پیش کرتا ہوں۔ کہ تمہارے پاس ہماری محبت ہے، اسے ہمارے ہاتھوں بیچ دو، جتنے پیسے چاہیے۔ امام نے کہا 70,000، اور بڑھائے اور بڑھائے اور بڑھائے، آخر میں ہاتھ جوڑ لیے کہ آقا میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں بیچ سکتا۔ کہ پھر کیوں کہتا ہے تو فقیر ہے؟ تیرے پاس وہ چیز ہے جو کسی قیمت پہ نہیں خریدی جا سکتی،
اس محبت کو بچائے رکھیے گا۔ اور یہ جو آج کا دور ہے نا، جدھر ایک طرف سے الحاد کے حملے ہیں اور دوسری طرف سے ناصبیت کے، اس میں بہت سے جہاد کرنے ہیں آپ سب کو، لیکن ایک جہاد جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو محبت آپ کے دل میں علی کی ہے، یہ جو ولایت آپ کے دل میں علی کی ہے، اس کو جوں کا توں اپنی اولاد میں منتقل کرنا ہے۔ بہت اہم ہے۔ 3 وقت کی روٹی ملے نہ ملے، 2 وقت کھانی پڑے، 1 وقت کھانی پڑے، اس پہ سمجھوتا کر لیجیے گا، لیکن اپنی اولاد تک اس امانت کو منتقل کرنے میں سمجھوتا نہیں کیجیے گا۔ آپ کو کیا معلوم، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے، قیامت کے دن میزان لگے گی، اس میں کچھ عمل تلے گا، آپ کہیں گے میں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ جس کا اتنا وزن ہے، اس وقت پتا چلے گا آپ کی نسل میں کتنے علی والے آئے تھے جن کی ولایت میں آپ کے نام آیا اعمال کو بلند۔ اس وقت پتا چلے گا۔ شکر ادا کریں کہ آپ اس نعمت سے مالا مال ہیں، اور دعا کریں پروردگار اسے میری نسل میں منتقل کر دے۔ ایک بات اور کرنی ہے، آج میں چونکہ دھیمی انداز میں بول رہا ہوں لہذا آج ہی کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ سارے مجھے معلوم ہے، سارے مومنین اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ نیاز نظر کا بندوبست کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پر بھی بڑا بندوبست ہے، خدا جو کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر اجازت دیں، یہ جو عزاداری ہے نا، اس کے اول اور آخر قوسین لگے ہوئے، توجہ ہے، بریکٹس لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان بریکٹس کے درمیان میں قبول ہو سکتی ہے، اس سے باہر نہیں۔ اور جانتے ہو بریکٹس کون سے ہیں؟ وہ دونوں بریکٹس خلوص کے ہیں۔ اگر کہیں بھی آپ کو ایسا لگے، میں نہیں کہہ رہا ہے، لگے آپ کو کہ میرے اس عمل کی وجہ سے خلوص رخصت ہو جائے گا اور دکھاوا دکھائی دینے لگے گا، تو کوشش کیجئے اس خلوص کو واپس لے آئیں۔ جناب زہرا لاکھوں کی نیاز میں نہیں تلتی، وہ 2 چٹکی کے خلوص سے آپ کو دیکھتی ہیں۔ نہیں سنا وہ واقعہ، پچھلے سال پڑھ چکا ہوں میں، جناب شقیقہ کا واقعہ، پھر سناؤں؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ ہے، یہ بی بی نیشاپور میں رہتی ہے، آج بھی قبر موجود ہے، جو گئے ہیں زیارت کی ہو شاید انہوں نے۔ نیشاپور میں جو امام کا خمس جمع کرنے کا وکیل ہے، یہ بی بی اس کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی میں نے امام کو اپنا خمس بھیجنا ہے۔ کیا ہے خمس میں؟ ایک چھوٹا سا رومال اور ایک سکہ۔ وکیل کے دماغ میں آیا اتنے بڑے بڑے تھیلے میرے پاس ہیں، وہاں یہ بھی باہر اس نے رکھ دیا۔ پہنچا مدینے میں امام کے پاس، اب تھیلے نکال کے رکھنا شروع ہوئے، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا۔ امام نے کہا یہ بعد میں جائے نا، پہلے شقیقہ کا مال دو۔ پریشان ہے، شقیقہ کے مال میں ہے کیا جو امام کو دوں؟ امام کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں میں تھوڑا سا کروں گا یہ امام کے شایان شان نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو کیا امام کے شایان شان ہے؟ امام کوانٹٹی دیکھتے ہی نہیں، مقدار دیکھتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہیں دل میں خلوص کتنا ہے۔ کلا و شقیقہ کا مال مجھے دو، کس خلوص
خلوص سے بھیجا ہوگا اس بیوی نے، اور لے کر اپنے حجرے میں گئے، اندر سے ایک کپڑا لائے اور اس کے ساتھ چند اشرفیاں اور لا کر اس وکیل کو دی کہ جا کر یہ شقیقہ کو دینا، یہ ہماری طرف سے اس کا کفن ہے، اور یہ چند اشرفیاں تمہیں دے رہے ہیں، جب تم وہاں پہنچو گے اور یہ اسے دو گے تو اس کے 17 دن کے بعد شقیقہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کو جا کے بتانا، پریشان نہ ہونا، میں موسیٰ کاظم خود جنازہ پڑھانے آؤں گا۔ یہ خلوص، خدارا خدارا خدارا، عزاداری میں دکھاوے کے عنصر کو نہ آنے دیجیے گا، یہ ساری روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بیوی خلوص سے آپ کے راضی ہیں، جب گریہ کریں تو خلوص کے ساتھ، جب خرچ کریں تو خلوص کے ساتھ، جب گھر سے قدم نکالیں جانتے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ اے خدا مجلس حسین میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، بس گفتگو روک دی۔ آج اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جس کے جانے سے حسین کی بینائی چلی گئی۔ علی اکبر، خدا کی قسم نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے، یہ حسین کو پتا ہے علی اکبر کیا ہے۔ جب سب چلے گئے نا، علی اکبر آئے کہ بابا اجازت ہے، جملہ سنیں، کربلا کی تاریخ میں صرف ایک علی اکبر ہے، جب اجازت لینے آئے حسین نے ایک لمحہ نہیں لگایا، کہا بیٹا اجازت ہے۔ جون جیسے غلام کو حسین روکتے رہے، جب جون آئے تو کیا کہا کہ بیٹا جون تم ہمارے پاس آئے تھے کہ تمہیں آسانی فراہم ہو، اب ہمارے پاس کوئی آسانی نہیں ہے، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ۔ اور جون کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا یہ کیا وفاداری ہوئی، جب تک دسترخوان سجا رہا تو میں نعمتیں کھاتا رہا، جب آپ مشکل میں چھوڑ جاؤ۔ جون جیسے غلام کو حسین روکتے رہے، لیکن علی اکبر آئے، نہیں بیٹا جاؤ اجازت ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں روکا، کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ مورخ لکھ دے دوسروں کے بیٹوں کو مرواتے رہے، اپنا بچہ بچایا، نہیں روکا حسین۔ لیکن ایک جملہ کہا کہ بیٹا جاتے جاتے ذرا ماں سے اجازت لے لینا۔ آئے ماں کے پاس، اماں اجازت ہے، بلائیں گی، خوب بلائیں گی، اور جملہ کہا کہ بیٹا تو ہے تو میری اولاد، لیکن پالا تجھے زینب نے ہے، جب پھوپھی اماں سے اجازت ہے۔ اب علی اکبر جانتے ہیں پھوپھی سے اجازت لینا آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آئے، دیکھا زینب عالیہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہیں، علی اکبر آئے، اپنے جوتے اتارے، مصلی پر لیٹ کر اپنا سر زینب کی آغوش میں رکھ دیا، زینب نے سر سے امامہ اتارا اور علی اکبر کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور کہا بیٹا علی اکبر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ؟ کہا نہیں پھوپھی اماں کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا بیٹا 18 سال والا ہے، جانتی ہوں جب تجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ایسے کر بتا کیا چاہیے، اس عالم غربت میں زینب تجھے کیا دے سکتی ہے؟ ابو پیغمبر بس ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا؟ کہ بیٹا یہ کیسا سوال ہے؟ جو کہ وہ میری والدہ مکرمہ ہیں، لیکن اگر مقام کی بات کرو تو وہ خاتون جنت ہیں، میں ان کی کلیزوں میں شمار ہوتی ہوں۔ ابو پیغمبر بس پھر سوچ لیجئے، ایک طرف آپ کا بیٹا، ایک طرف فاطمہ
للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جاری اکبر اجازت تھی، تمہیں اجازت ہے، میں نے سب روایتیں چھوڑ دیا، مجھ میں ہمت نہیں اللہ ہو، لیکن یہ جملہ سن لیجئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب علی اکبر نکل رہے تھے نا خیمے سے تو میں نے دیکھا کم از کم 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا گرتا اٹھتا گرتا۔ میں نے دیکھا کبھی کوئی بی بی آ کر دامن سے لپٹ جاتی تھی، کبھی کوئی آ کر سینے سے لپٹ جاتی تھی، کہتی تھی علی اکبر نہ چھوڑ کے جاؤ، علی اکبر نہ چھوڑ کے جاؤ۔ علی اکبر بھی نکلنا چاہ رہے تھے، اچانک ایک نہیں سی آواز آئی، بھائی علی اکبر بیمار بھائی سے نہیں ملو گے۔ علی اکبر سنیں روایت کا جملہ سنیں، علی اکبر لوٹے، سید سجاد کے قدموں میں بیٹھے، اپنے چہرے سے خرد اتارا، اپنے رخسار سجاد کے تلووں پہ بس کرنا شروع کیے۔ مجھے پڑھنے دیجیے جو پڑھ سکوں، اپنے تلوے سید سجاد کے، اپنا رخسار سید سجاد کے تلووں سے بس کیے۔ مجھے نہیں پتا کیسے رخصت کیا ہوگا، لیکن خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے۔ علی اکبر خیمے سے باہر نکلے، حسین سر چھکائے، گھوڑے کی بھاگ پکڑے کھڑے ہیں، کہا بیٹا علی اکبر میں تمہیں سوار کرا دوں۔ علی اکبر کو سوار کرایا، علی اکبر کو سوار کرایا، ایک جملہ کہا کہ بیٹا جا رہے ہو، جب تک ہو سکے موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا۔ یہاں علی اکبر چلے، وہاں حسین نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ۔ اے خدا گواہ رہیو، اب وہ بیٹا جا رہا ہے جو شکل میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے۔ اب جب بھی تیرے رسول کی زیارت میں مشتاق ہوتے تھے، اس بچے کو دیکھتے تھے۔ اجرکم اللہ، اے خدا گواہ رہیو، علی اکبر جا رہے ہیں، علی اکبر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد محسوس ہوا کچھ آہٹ ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا پیچھے باپ آ رہا ہے، کبھی حسین بیٹھتے، کبھی کھڑے ہوتے، کبھی بیٹھتے، واپس آئے، کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، کہ علی اکبر تیرا تجھ جیسا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ اللہ دارو علی اکبر کو نہیں معلوم کیسے رخصت کیا، علی اکبر میدان میں آئے، بھرپور جنگ شروع کی علی اکبر نے۔ ایک مرتبہ توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ حضرت زینب نے کہا اماں فضہ ذرا جاؤ میرے ماں جائے کی کوئی خبر تو لاؤ۔ علی اکبر میدان میں نہیں معلوم میرے ماں جائے کا کیا حال ہوگا۔ فضہ واپس آئی، کہنے لگی زینب نے پوچھ تیرے ماں جائے کا کیا حال ہے۔ تب کیا ہوا کہ جب علی اکبر فوج کی بدلی میں کہیں چھپ جاتا ہے، حسین کبھی اس ٹیلے پر دوڑتے ہیں، کبھی اس ٹیلے میں دوڑتے ہیں، آواز دیتے علی اکبر کہاں دکھائی نہیں دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو۔ اور اب علی اکبر کی جنگ ہو رہی ہے کہ اچانک سے سامنے ایک پہلوان آیا، اور حسین نے دیکھا کہ پہلوان آیا ہے۔ ایک مرتبہ خدا کی طرف رخ کر کے کہنے لگے پروردگار حسین اپنے وعدے پر اٹل ہے، حسین اپنے وعدے پر ٹکا ہے، میں اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا لیکن اس پہلوان کے ہاتھوں سے نہیں۔ پروردگار مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، لیکن وہ 3 دن کا سیر ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا۔
یہ کہہ کر خیمے میں آئے کہ ام لیلہ کہاں ہے؟ کہ اپنے خیمے میں آئے، خیمے میں ام لیلہ کے، اور کہا ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے اگر ماں بال بکھرا کر بچے کے لیے دعا کرے تو خدا رد نہیں کرتا، دعا کرو ایک مرتبہ خدا مجھے علی اکبر سے ملا دے۔ عزادارو حسین خیمے سے باہر گئے، ام لیلہ نے بال پریشان کیے، سجدے میں سر رکھا اور اب آواز دی، اے یعقوب و یوسف سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ علی اکبر نے اس پہلوان کو پھر نہ کیا، واپس آئے، بابا میری جنگ دیکھی کہ بیٹا تم نے تو خیبر و خندق کا نقشہ کھینچ لیا، کہ بابا اگر 2 گھٹ پانی مل جاتا نا، آپ دیکھ کر نقشہ میدان کا کو چاروں طرف حسین کیا کرے؟ حسین کا بیٹا پانی نہیں ہے، ذرا اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو، یہاں علی اکبر کی زبان حسین کی زبان پر آئی، وہاں گھبرا کر کھینچی، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اجرکم اللہ، بس رحمت تھوڑی سی رہ گئی ہے سارا۔ عزادارو علی اکبر میدان کی طرف واپس چلے، لیکن اب آنے کے لیے نہیں گئے علی اکبر میدان میں پہنچے، بھرپور حملہ کیا۔ لعین نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا بیٹا ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا پوتا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ عزادارو چاروں طرف سے تیروں کا می برسنے لگا۔ علی اکبر ابھی جنگ کر رہے تھے، اچانک سے ایک لعین نے کمینگاہ سے چھپ کے وار کیا، برچھی کا پھل علی اکبر کے کلیجے میں اتر گیا۔ علی اکبر زمین پر آئے، علی اکبر نے کہا یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا دور سے میرا سلام، میرے لاشے میں ڈالا۔ میرے لاشے میں ڈالا۔ عزادارو وہاں علی اکبر گرے، کیسے کہوں یہ جملہ، وہاں علی اکبر گرے، یہاں فضا در خیمہ پہ گری، وہاں زینب خیمے میں گری، وہاں ام لیلہ سجدہ خالق میں گری، اور اب حسین چلے کہتے ہوئے علی اکبر کہا آواز تو بنائک ہو گئی۔ علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ بیٹے کے چہرے، مجھے معاف کریں گے اگر جملہ سخت ہو، حسین نے اپنا چہرہ علی اکبر کے چہرے پہ رکھ دیا، پھر اپنا بایاں رخسار میں رکھا، بار بار علی اکبر کے خون آلود چہرے کو چومتے ہیں، اور اس کے بعد کہا علی اکبر اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، باپ بوڑھا ہے اٹھا نہیں سکتا تو میں کھینچتا ہوا خیمے میں لے جاؤں گا۔ عزادارو ایک ہاتھ تو علی اکبر نے گردن میں ڈالا، لیکن دوسرا ہاتھ کلیجے پہ کھڑا ہے۔ کہ بیٹا امتحان نہ دو، ابھی نہیں لے کے آئیے گا کابو، بیٹا امتحان نہ دو، ابھی رک جائیے گا، بیٹا امتحان نہ دو، اپنا دوسرا ہاتھ بھی رکھ دو۔ عزادارو علی اکبر نے کہا بابا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ ابن کاہل شبیر سینے میں برچھی کا پھل دوڑ گیا ہے، اور کہتے آج دیکھوں گا حسین کتنا صابر ہے۔ ابھی رک جائے گاڑیاں نہیں پر، بیٹھ جائے نیچے، مجھے پڑھنے دے دیجئے، بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے، آج دیکھوں گا علی اکبر، آج دیکھوں گا حسین
بچوں